الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے. قائم کرنا تو تب ہوگا کہ جب نماز اپنی پوری آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کی جائے. پورے خشوع کے ساتھ نماز قائم کی جائے، یہ ہے نماز قائم کرنا. اور جو اسے قائم کرتا ہے وہ آخرت میں بہت اونچا درجہ پانے والے لوگوں میں سے. اور جو قائم نہیں کرتا بلکہ قائم کرنا تو بعد کی بات ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ بہت نیچے جاتا ہے. قائم کرنے والا بہت اوپر جاتا ہے اور چھوڑ دینے والا بہت نیچے جاتا ہے. کتنا نیچے جاتا ہے؟ جیسے امام ترمذی نے روایت کیا، عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کا بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی سوچ کیا تھی اور ان کی فکر کیا تھی اور وہ کیا سمجھتے تھے. تو جو صحابہ کرام جو چیز دین کے بارے میں سمجھتے تھے وہی سب سے بہترین سمجھتے تھے، اور دین کا اصل مفہوم ہی وہی ہے جو صحابہ کرام سمجھتے تھے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی انہوں نے اترتی دیکھی، آپ کے ارشادات سنے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، اس لیے دین کا صحیح مفہوم سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں. فرمایا کہ صحابہ کرام اعمال ہیں، نیک اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے وہ کفر سمجھتے تھے. وہ کیا ہے؟ فرمایا نماز ہے. نماز کو چھوڑنے کو صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے. یہ میں نہیں بات کر رہا، کوئی اور بات نہیں کر رہا، بلکہ صحابہ کرام کی بارے میں بات ہے کہ صحابہ کا فہم یہ ہے، صحابہ کے دین کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں ان میں سے نماز ہے، اس کو چھوڑنا اس کو کفر سمجھتے تھے. اس لیے نماز چھوڑنے والا کتنے نیچے چلا گیا، اور قائم کرنے والا آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وہ بہت اوپر چلا گیا. نقصان اتنا ہے نماز چھوڑنے کا، اور نیچے اتنا جاتا ہے نماز چھوڑنے والا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الذی تفوتہ العصر،
جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا نقصان بتا رہے ہیں. لیکن دنیا میں نقصان ہوتا ہے. کسی آدمی کا نقصان ہو گیا 20,000 کا، وہ بھی پریشان ہوتا ہے. 1,00,000 2,00,000 کا وہ بھی پریشان ہوتا ہے. 50 لاکھ کا، کروڑ کا، وہ اور نقصان ہوتا اور پریشان ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے نقصان ہوتے ہیں کہ اس کا جائیداد بھی چلی گئی، اس کے مال بھی چلا گیا، اس کے اہل و عیال بھی چلے گئی. بعض دفعہ ایسا بھی نقصان ہوتا ہے جیسے کہ زلزلہ ہے. جیسے ابھی زلزلہ آیا ترکیہ میں، شام میں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ان کی بھی اور ہماری بھی، اور سب کو معاف کرے اور سب کے حال پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے معافی اور حفاظت مانگنی چاہیے. لیکن بہرحال دنیا میں ہوتا ہے ایسے، بعض دفعہ ہوتا ہے. کچھ شخص ایسے حادثات سے دوچار ہو جاتے ہیں ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بچے بھی چلے گئے، مال بھی چلا گیا، اسباب بھی چلے گئے، جائیداد بھی چلی گئی. فرمایا یہ نقصان اگر کسی کا ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ہر آدمی سمجھے گا کہ یہ تو آدمی انتہائی نقصان میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا کہ اس کا ایسے ہی نقصان ہوا. گویا کا اس کا ایسے ہی نقصان ہوا کہ اس کے بچے بھی چلے گئے، اہل و عیال بھی چلے گئے، مال بھی، اسباب بھی، جائیداد بھی، سب کچھ ختم ہو گیا. اتنا بڑا نقصان بتا رہے ہیں. اور یہ تو نقصان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ انسان دنیا کے نقصان کو بڑا نقصان سمجھتے ہیں. اس لیے ان کے ذہن کے مطابق آپ ارشاد فرما رہے ہیں. بات تو سمجھ میں تب آئے گی انسانوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا نقصان دنیا کے ہر نقصان سے بڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا نقصان دنیا کے ہر نقصان سے بڑا ہے. اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی. اگر کسی شخص کا سارا مال چلا جائے، ہو سکتا ہے دوبارہ وہ محنت کر کے دوبارہ مال اس کے پاس آ جائے. ایک شخص کے سب بچے ختم ہو جائیں، اہل و عیال ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ شادی کر لے، اللہ اس کو اور اولاد دے دے. لیکن جو آخرت کا نقصان ہے اس کی تلافی نہیں ہوتی. آخرت کا نقصان اس کی تلافی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کی ایک عصر کی نماز رہ گئی، اے انسانوں یہ سمجھو جیسے کسی شخص کا مال چلا گیا، بچے چلے گئے، اولاد چلی گئی، اہل و عیال چلا گیا، جائیداد چلی گئی، کاروبار چلا گیا. تم کیا سمجھو گے کتنا بڑا نقصان ہوا؟ فرمایا تم اس کو اتنا بڑا نقصان سمجھو گے تو ایک عصر کی نماز رہ جانا، فرمایا یہ ایسے ہی نقصان ہے. یہ تشبیہ تھی، ورنہ وہ نقصان بڑا ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا. اور اس لیے عصر کی نماز کی اہمیت اس لیے بیان فرمائی کیونکہ عصر کی نماز میں لوگ عام طور پہ مصروف ہوتے ہیں، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. کچھ لوگ دن بھر کام کر کے تھکے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تفریح کے لیے نکلتے ہیں. کچھ لوگ کام مکمل کر کے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں. یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، عصر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے. سورج زرد ہونا پھر غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے اور مصروفیت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ، لیکن جس زمانے میں یعنی آج سے صدیوں تک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے، صبح کام شروع کرتے تھے اور سورج ڈوبنے پہ کام ختم کر دیتے تھے. یہ فطری طریقہ ہے نا. آپ دیکھیں کہ صبح نماز کے لیے آپ نکلیں، اللہ توفیق دے تو چڑیاں جا رہی ہوتی ہیں رزق کی تلاش میں، اور شام کے عصر کے بعد چڑیاں واپس جا رہی ہوتی ہیں. صدیوں سے انسانوں کا طریقہ یہی رہا ہے فطری. تو اصل طریقہ تو یہی ہے، یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے ساری چیزوں. تو اس میں
آج کے دور میں بھی اگرچہ ترتیب بعض جگہوں پہ بدلی ہے، لیکن عصر کا وقت آج بھی مصروفیت کا ہے۔ عصر کی نماز میں آپ دیکھتے ہیں لوگ عام طور پہ مسجدوں میں کم ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کا وقت ہوتا ہے، رات پڑ رہی ہوتی ہے، واپس جا رہے ہوتے ہیں، ملازمین بھی واپس جا رہے ہوتے ہیں، بسوں میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا عصر کی نماز کا خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ بادل آ گیا، ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے بکروا بصلاۃ العصر، آج یہ بادل ہے اس لیے تم بادل کی وجہ سے چونکہ نظر نہیں آتا، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، تو پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اوقات نماز کے سورج کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے، روشنی کو دیکھ کے، سائے کو دیکھ کے متعین کرتے تھے، اور ان کو اس میں مہارت تھی، ان کو کوئی مشکل نہیں تھی، روزمرہ کا ان کا کام تھا۔ آج ہمیں مشکل ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں یہ کام، ہم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے۔ وہ جب بادل آ گیا تو پتہ نہیں چلتا سورج کا، اب تو گھڑی ہے پتہ چلتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا سورج کا۔ اب صحابی کہتے ہیں آج بادل آ گیا، ذرا عصر کی نماز میں جلدی کرو، کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ نہ چلے سورج ڈوب جائے۔ اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا عمل برباد ہو گیا۔ بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں، وہ ایسے نقصان ہوتے ہیں کہ باقی چیزوں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ جیسے کیڑا ہے، اگر لکڑی کو لگ جائے ساری لکڑی خراب ہو جاتی ہے، دروازے کو لگ گیا سارا دروازہ خراب ہو گیا، وہ کیڑا ایسی خرابی ہے۔ تو کیا فرمایا ہے، یہ نماز عصر چھوڑ دینا یہ ایسا نقصان ہے نقصانات میں سے کہ یہ باقی عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کا اہتمام اور اس کا فکر کہ نماز رہ نہ جائے، نماز ضائع نہ ہو جائے، نماز چھوٹ نہ جائے۔ اور یہ نماز کا اہتمام تب ہوگا جب مسلمان اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں گے۔ یہ نماز کی پریکٹس مشکل پریکٹس ہے، کیونکہ 5 وقت حاضر ہونا ہوتا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی سفر ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی طبیعت اچھی ہے، کبھی طبیعت بوجھل ہے۔ انسان پہ زندگی میں سارے حالات آتے ہیں، ان سارے حالات میں نماز پہ قائم رہنا، اس کی مشق بچوں کو بچپنے سے کرائیں گے تو آگے کام چلے گا۔ ورنہ بڑے بھی شروع کرتے ہیں کوشش پھر چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی ایمان کی قوت اور ہمت چاہیے، اور یہ بہت بڑی پریکٹس ہے ہر مسلمان کے لیے نماز کی، اور بہت بڑا امتحان ہے ہر مسلمان کے لیے نماز کا۔ اس لیے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز آنی چاہیے۔ آئے گی تو آپ کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو۔ آتی نہیں ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو پہلے آہستہ آہستہ سکھائیں، توجہ دینی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، انہوں نے اسکولوں میں جاتے ہیں نظمیں یاد کی ہیں، انگریزی میں بھی نظمیں یاد کی ہیں۔ تو نماز جو بندہ کے پیدا ہونے کی اصل مقصد ہے وہ نہ ہے۔ نماز کے لیے ہم کہیں کہ جناب ابھی تو چھوٹا ہے، اور سکول کے لیے فکر کر لیں
کہ ابھی بچہ ابھی تو سیانہ ہو رہا ہے، اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں، اب کلاسیں بن گئی ہیں، پلے گروپ ہے، نرسری ہے، پری نرسری ہے، وغیرہ وغیرہ، چھوٹی عمر سے بچے جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں غافل ہیں بہت سارے لوگ. ان کو بچوں کو ساری چیزیں آتی، نماز نہیں آتی، اس کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے. فرمایا نماز کا حکم دو جب 7 کے ہو جائیں، یعنی اب ان کو ٹریننگ شروع کرا دو، نماز کی ٹریننگ شروع کرا دو، 5 وقت کی مشق کراؤ ان کو نماز کی. اب یہ بچہ ہے، غفلت کرے گا، کبھی سو جائے گا، کبھی کھیلے گا، کبھی بھول جائے گا، کبھی سستی کرے گا، تو یہ چلتا رہے گا. یہ ٹریننگ اس کی 4 سال تک چلے گی. اس میں آپ چھوٹ دے دیں، کبھی اس نے غفلت کر دی، کبھی چھوڑ دیا، لیکن آپ ٹریننگ شروع کر دیں، حکم دیں بیٹا ابھی ظہر پڑھو، ابھی عصر پڑھو، بیٹی ابھی مغرب پڑھو، بیٹی ابھی عشاء پڑھو، بیٹی اٹھو ابھی فجر پڑھو، حکم دینا شروع کر دیں. لیکن اب یہ 4 سال ٹریننگ دی، 7 سال سے ٹریننگ شروع ہوئی، 4 سال کی ٹریننگ کے بعد اب بچے کو جو چیز سکھائیں گے وہ خالی تختی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر آ جائے گا اور وہ فکس ہو جائے گا اور اس کی عادت بن جائے گی. اب 10 کا ہو گیا نا، فَمَا وَضْرِبُهُمْ عَلَيَّا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اب 10 سال کا ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھتا تو اب پٹائی کرو. یہ کس کا حکم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث ثابت شدہ ہے. اس کا مطلب ہے 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے سزا یعنی اتنی ہی سزا ہو جتنی اس کی عمر ہے، اس حساب سے. سزا کا مقصد ڈرانا دھمکانا ہے تاکہ وہ کوتاہی کرنا چھوڑ دے اور نماز کا پابند بن جائے. لیکن یہ 10 سال میں حکم ہے. ٹریننگ دینی 7 سے شروع کرنی ہے، 10 پہ پہنچ گیا اب نہیں پڑھ رہا، ہمیں اب اس کے لیے پنشمنٹ ہے. اور ساتھ فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، کیونکہ جب 10 سال کا بچہ ہو گیا تو اس کے بعد 10 سال کے بعد بلوغت کے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے جسم میں بلوغت کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ، پھر بڑھتی جاتی ہیں. پھر کوئی کس عمر میں، کوئی 12 میں بالغ ہوگا، کوئی 13 میں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بلوغت کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے جب 10 سال کے ہو جائیں اب بستر جدا کر دو. مقصد یہ ہے کہ بستر جدا کر دو کہ اب ان میں بلوغت کی نشانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اب ان کی باقی معاملات کو بھی اپنی نظر میں رکھو، کیونکہ ابھی ان میں بلوغت کا ہیجان پیدا ہونا شروع ہوگا آہستہ. لہذا اب ان کو اپنی باقی چیزیں بھی ان کی اپنی نظر میں رکھو کہ کہیں کسی غلط عادت اور غلط طریقے کا شکار نہ ہو جائیں، نہ سمجھی اور نادانی کی وجہ سے. بڑے تو تم ہو، تمہارا کام ہے خیر اور شر کی تمیز کرنا اور ان کو ان ساری چیزوں سے روکنا جو ان کو بری عادتوں یا برے طریقوں کی طرف لے جائے. اب یہ حکم ہے تو نماز کا حکم، اور نماز اتنا بڑا نسخہ ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، امام ابو داؤد نے روایت کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حزبہ کا مطلب ہے اوقعہ فی الحزن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز غم میں ڈالتی تھی، پریشانی میں ڈالتی تھی. کوئی بھی چیز، انسان کو دنیا میں پریشانی آتی ہیں، غم آتی ہیں، آپ کو کوئی چیز بھی پریشانی میں ڈالتی تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نماز پڑھتے تھے. یہ نسخہ ہے. آج کے دور میں جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، سٹریس. آج کی ترقی یافتہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
اب یہ جو ترقی یافتہ دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جسمانی کو اس میں کمزوریاں ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کے لیے ضرورت ہے اس کی دوائی کی. لیکن کچھ بعض دفعہ یہ، بلکہ آج کی جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس میں زیادہ تر جو یہ سٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، یہ حالات کی وجہ سے ہے، یا زندگی ایسی بن گئی ہے کہ سٹریس میں لوگ آ رہے ہیں زیادہ. اور جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، ذہنی مریض بہت زیادہ ہیں، لوگ اس پریشانی میں بہت زیادہ مبتلا ہیں. ایک الگ بحث ہے، بہت زیادہ ذہنی مریض ہیں، بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے لوگوں کا. اب یہ ترقی یافتہ دنیا کا آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ذہنی علاج کے لیے، ذہنی دباؤ کے لیے وہ تلاش میں کوئی ایسی چیز ہو ان کا ذہن جو ہے نا دباؤ کم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دے دیا کہ آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے تھے. نماز راستہ کھلا ہے، نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. فرض نمازیں تو 5 ہیں، نفل تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں، عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، یا فجر کا وقت داخل ہو گیا تو سورج نکلنے تک نفل نہیں پڑھ سکتے. باقی اوقات میں تو نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو وہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، آپ نماز پڑھتے. اس کا مطلب ہے کہ غم اور پریشانی، سٹریس، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اس کا علاج نماز میں ہے. کون سی نماز؟ بھائی جتنی بڑی بیماری ہوگی اتنی بڑی طاقتور دوائی چاہیے نا، اتنی پوٹینسی زیادہ ہونی چاہیے. تو جس کی نماز جتنی خشوع والی اور طاقت والی اور دھیان والی ہوگی، اس کی نماز اتنا ہی زیادہ اس کے غم کو دور کرے گی. اور جن لوگوں کی، یہ کم لوگ ہیں جن کی نماز شاندار اور خشوع والی ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. اور جن کی واقعی نماز خشوع اللہ کے دھیان والی ہے کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف ہی ان کا پورا دھیان ہوتا ہے، جن لوگوں کی ایسی نماز ہے جب وہ نماز شروع کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جسم ہلکا ہو جاتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا راستہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ بہت بڑی نفع کی چیز ہے. ایک شخص آیا، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص آئے اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه احد من هذا الوادي. یا رسول اللہ، آج کے دن میں نے اتنا نفع کمایا کہ اس وادی میں کسی نے اتنا نفع کمایا ہی نہیں. آج میں نے اتنا نفع کمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویحک ما ربحت، بتاؤ کتنا تو نے نفع کمایا. تم کہہ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کتنا زیادہ نفع کمایا. انہوں نے عرض کی، ما زلت ابیع وابتاع حتی ربحت 300 اوقیہ. میں خریدتا رہا بیچتا رہا، بازار میں چلا گیا، میں خریدتا رہا بیچتا رہا. اس زمانے میں جو بھی طریقہ تھا تجارت کا، اور جو بھی طریقے تھے اس کے مطابق میں خریدتا رہا بیچتا رہا، خریدتا رہا بیچتا رہا، خریدا پھر بیچا، خریدا پھر بیچا، خریدا پھر بیچا. یہ میں کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے 300 اوقیہ نفع کمایا. 300 اوقیہ، اوقیہ وزن ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اوقیہ تھا وہ 40 درہم کے برابر تھا. ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر تھا. تو ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر تھا. تو انہوں نے، صحابی نے کہا کہ میں نے 300 اوقیہ کمایا، گویا کہ 12,000 درہم کمائے. 12,000 درہم، 12,000 درہم آج کے 12,000 روپے نہیں ہیں. 12,000 آج کی کرنسی نہیں. 12,000 درہم جو ہے نا، یہ بہت بڑی رقم ہے. کیا کتنی بڑی رقم ہے یہ بھی سمجھیں. کیونکہ اس زمانے میں 5 درہم کی بکری آتی تھی. بکری کتنی آتی تھی؟ 5 درہم کی بکری آتی تھی. اور یہ 240 بکریوں کی قیمت ہے. کتنی بکریوں کی؟ 240 بکریوں کی قیمت بہت بڑی قیمت ہے. عید قربان آتی ہے نا،
پھر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قربانی کریں نہ کریں، بعض کر پاتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، کچھ رہ جاتے ہیں جو کرتے ہیں، پھر کوئی 1 کر لیتا ہے بکری، کو 2 کر لیتا ہے، کوئی 3 کر لیتا ہے. عام زیادہ تر اتنا ہی ہے نا. ہاں کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دے زیادہ بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن عام طور پہ اتنا ہی ہے. تو وہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بکری کی قیمت کیا ہے. اب تھوڑا سا میں ذہن ادھر لے گا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے. تو انہوں نے کتنی بکریوں کی قیمت، 240 بکریوں کی قیمت نفع کمایا. اب خود آپ ضرب دے لینا، حساب کر لینا. یہ نفع اس عرب کے ریگستان میں تھا جہاں پہ غربت تھی، جہاں بلڈنگیں سڑکیں نہیں تھیں، لوگوں کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے، لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی تھی، ریگستان تھا، پانی نہیں تھا، آنے جانے کے ذرائع نہیں تھی، کاشتکاری نہیں تھی، وہاں پہ غربت تھی. وہاں پہ یہ نفع بہت بڑا نفع ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو نے یہ نفع کما لیا. 240 بکریوں کی قیمت ہے جو بنتی ہے. یہ ایک حساب میں نے بتایا موٹا سا. اور فرمایا افلا انبئک بخیر رجل ربح، میں تمہیں بتاؤں آج جو تو نے نفع کمایا ہے اس سے بہتر بھی کوئی نفع ہے جو میں تمہیں بتاؤں جو آدمی کما سکتا ہے؟ اس سے بہتر بھی. اس غربت کے دور میں اتنا بڑا نفع ایک شخص نے کما لیا ایک دن میں، اتنا بڑا جو آج کل کی لاکھوں میں، بہت بڑی، کئی لاکھوں میں بنتی ہے قیمت. فرمایا اس سے بھی میں بڑا نفع بتاؤں، یہ تقریباً 40 لاکھ کے اوپر 36 لاکھ 40 لاکھ کے قریب بنتا ہے آج کل تقریباً. فرمایا میں تمہیں اس سے بھی بڑا نفع بتاؤں، اس سے بھی بڑا؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیں. فرمایا رکعتین بعد الصلاۃ، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا. فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اس سے بھی بڑا نفع ہے. فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا، اس سے بھی بڑا نفع ہے جو تم نفع کہہ رہے ہو میں نے کمایا ہے. یہ نفع جب مریں گے، آنکھ بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا. پھر اور یہ وہ نفع اتنا بڑا ہے کہ پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا کے نفع آتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں. یہ نفع دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، حشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے ساتھ رہے گا. اتنا بڑا نفع آج ہم اس سے غافل ہیں. 2 رکعت نفل اتنا بڑا نفع ہے، باقی فرض کا تو نفع اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے.